اب آئیے اس دوسری حدیث مبارکہ کی طرف کہ جو تقلید مجتہد کے حق میں پیش کی جاتی ہے۔ یہ امام ہادی علیہ السلام کی توقیات مبارکہ سے ہے کہ جو انہوں نے اپنے ایک معتقد جناب اسحاق ابن یعقوب کے سوالات کے جواب میں تحریری شکل میں اپنے دوسرے سفیر جناب محمد بن عثمان علیہ الرحمہ کے ذریعے ارسال فرمائی۔ یاد رہے کہ تاریخ میں امام علیہ السلام کا عنایت کردہ یہ جواب تو جگہ جگہ موجود ہے، لیکن جناب اسحاق ابن یعقوب کے کیے گئے سوالات کہیں موجود نہیں۔ اس توقیع مبارکہ کو دیگر کتب احادیث سمیت شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی مشہور کتاب کمال الدین و تمام النعمہ کی جلد دوم صفحہ 511 پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس توقیع مبارکہ میں جہاں اور بہت سے احکامات مرقوم ہیں، وہیں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ اما الحوادث الواقعۃ فارجعوا فیہا الی رواۃ حدیثنا فانہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم، کہ پس جو حوادث واقع ہوں ان میں تم ہمارے حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر میری حجت ہیں اور میں ان پر اللہ کی حجت ہوں۔ اب اس فرمان امام علیہ السلام پر بات کرنے سے پہلے میں ایک بات یہ عرض کرتا چلوں کہ اس سے قبل بیان کی گئی حدیث امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرح اس حدیث مبارکہ کے متعلق بھی اکثر مجتہدین حضرات کا ماننا یہی ہے کہ یہ نہ صرف ایک ضعیف السند روایت ہے بلکہ یہ تقلید مجتہد پر دلالت بھی نہیں کرتی، لہٰذا اسے اس مقصد میں بیان کرنا کسی طور جائز نہیں۔ دلیل کے طور پر اول تو مجتہدین حضرات کے وہ اعترافات دیکھے جا سکتے ہیں کہ جو میں نے کچھ ہی دیر پہلے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے، کہ جہاں مجتہدین حضرات واضح الفاظ میں یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ سوائے احتجاج تبرسی میں مرقوم اس ایک حدیث امام حسن عسکری علیہ السلام کے تقلید مجتہد کے حق میں نہ تو کوئی آیہ قرآنی موجود ہے اور نہ ہی کوئی حدیث معصوم، اور احتجاج تبرسی کی وہ روایت بھی ضعیف السند اور قاصر الدلالہ ہے۔ مزید یہ کہ بالخصوص اس زیر بحث فرمان امام ہادی علیہ السلام کے متعلق سب سے پہلے تو آقا سید محسن الحکیم طباطبائی کی کتاب نہج الفقاہہ کی جلد اول صفحہ 300 دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں وہ تقلید مجتہد پر بات کرتے ہوئے دیگر احادیث کے ساتھ ساتھ خاص طور پر اس فرمان امام علیہ السلام کے متعلق یہ لکھتے ہیں کہ وَالتَّوْقِيلِ رَفِيعِ الْمَرْوِي عن کمال الدین و کتاب الغیبہ و احتجاج تبرسی وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ تَعَالَى۔ کہتے ہیں کہ وہ توقیع رفیع کہ جو کمال الدین و تمام النعمہ کتاب غیبت اور احتجاج تبرسی وغیرہ میں مروی ہے کہ جہاں امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ پس جو حوادث واقع ہوں ان میں تم میرے حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر میری حجت ہیں اور میں ان پر اللہ کی حجت ہوں۔ ھذا ولا یخفی عن ما ورد فی شان العلماء ما ضعف السند بعض قاصر الدلالہ علی ثبوت الولایہ بالمعنی المقصود، کہ علماء کی شان میں جو یہ اسناد پیش کی جاتی ہیں وہ اول تو ضعیف السند ہیں، اور دوسری بات یہ کہ جس مقصد کے لیے ان اسناد کو پیش کیا جاتا ہے ان میں یہ اسناد قاصر الدلالہ بھی ہیں، یعنی
دلیل قائم کرنے سے قاصر ہیں۔ آگے سنیے، اصولیوں کے امام خمینی اپنی کتاب اجتہاد و تقلید کے صفحہ 100 پر اسی حدیث مبارکہ کے متعلق تقریباً محسن الحکیم والی بات لکھتے ہیں کہ وفیہ بعدا ضعف التوقیع سندن، کہ اول تو یہ توقیع مبارکہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ انا صدرہ غیر منقول الینا ولعلہ کان مقتنفا بقرائنا لا یفعہم منہ الا حجیت حکمہم فی الشباہۃ الموضوعیہ او الی عام وکان الارجاع فی القضاء لا فی الفتویٰ، کہ اول تو یہ توقیع ضعیف السند ہے، اور دوسری بات یہ کہ جب اسحاق ابن یعقوب کا خط ہمارے پاس موجود نہیں تو ہو سکتا ہے کہ امام علیہ السلام کا یہ فرمان صرف ان موضوعات کے متعلق ہو کہ جن میں شبہ پایا جاتا ہے، یا قضاوت کے متعلق ہو اور یہ فتویٰ دینے کے متعلق نہ ہو۔ اسی طرح ابو القاسم الخوئی اپنی مشہور کتاب تنقیح فی شرح عروۃ الوثقی کی جلد اول صفحہ 302 پر لکھتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ الْحَالُ فِي التَّوْقِيِّ الشَّرِيفِ فَإِنَّ فِي سَنَدِهِ اسحاق بن یعقوب و محمد بن اسام ولم تثبت وثاقتہما، جیسا کہ اس توقیع شریف کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کے دو راویوں کی توثیق ثابت نہیں، ایک اسحاق بن یعقوب اور دوسرے محمد بن اسام۔ حد یہ ہے کہ آیت اللہ علی سیستانی بھی اپنی کتاب الاجتہاد والتقلید والاحتیاط کے صفحہ 247 پر یہ حدیث بھی نقل کرتے ہیں، اور اس سے پہلے پیش کی جانے والی حدیث امام حسن عسکری علیہ السلام بھی، اور پھر دو ٹوک الفاظ میں ان دونوں احادیث مبارکہ کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ والروایتان الاخیرتان وان کانتا ضعیفتین، کہ یہ دونوں روایات ضعیف ہیں، بلکہ اسی کتاب کے صفحہ 266 پر سیستانی صاحب خود ہی تقلید مجتہد کی گفتگو کے دوران اس لاچاری کا بھی اعتراف کر گئے ہیں کہ ما انہو لم تکن فی البین روایت معتبرہ، کہ مصیبت یہ ہے کہ تقلید کے متعلق ہمارے پاس کوئی معتبر روایت نہیں ہے نا حیرت کی بات کہ ایک طرف تو یہ مجتہدین حضرات سیدھے سادے مومنین کے سامنے ان احادیث کو تقلید مجتہد کے حق میں بیان کرتے نہیں تھکتے، اور دوسری طرف یہی مجتہدین اور ان کے اساتذہ ہمیشہ سے ان احادیث کو ضعیف السند بھی قرار دیتے آئے ہیں اور قاصر الدلالہ بھی۔ تو دیکھیے، اس منافقت اور تضاد بیانی کی تین بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ یہ احادیث مبارکہ واضح طور پر روات احادیث کے متعلق ہیں، اور یہ لوگ بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ ان مجتہدین کو کسی بھی صورت راوی حدیث ثابت نہیں کیا جا سکتا، بلکہ متعدد مقامات پر بڑے بڑے مجتہدین خود اس بات کا اعتراف بھی کر چکے ہیں کہ راوی حدیث اور مجتہد میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ راوی حدیث اسے کہا جاتا ہے کہ جو مسائل کے حل میں احادیث معصومین علیہ السلام روایت کرتا ہو، اور مجتہد وہ ہے کہ جو اپنی ذاتی رائے سے لوگوں کو فتوے بانٹتا پھرے۔ دوسری وجہ یہ کہ اگر زبردستی ان روات احادیث سے مراد مجتہدین حضرات کو لے بھی لیا جائے، تب بھی یہ احادیث اس بات پر ہرگز کوئی دلالت نہیں کرتی کہ ان روات احادیث کا تعلق کسی خاص خطہ زمین
یا کچھ مخصوص حوزات علمیہ سے ہونا ضروری ہے، اور نہ ہی یہ کہ ان کے لیے فلاں 52 علوم میں 30 سے 40 برس کی ریاضت ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور تیسری اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ یہ حوالہ جات در حقیقت مجتہدین کے ان حقیقی عقائد کی ضد ہیں کہ جن سے آج بھی عوام الناس تو کیا، بہت سے علماء حضرات بھی ناواقف ہیں۔ یقین جانیے کہ آج جو ان کے ممبروں سے تقلید اور ولایت فقیہ جیسے عقائد کا پرچار کیا جاتا ہے، تو یہ ان کے حقیقی عقائد ہرگز نہیں ہیں، بلکہ ان کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کے ذہنوں کو ان حقیقی عقائد کے لیے تیار کرنا ہے کہ جو ان موجودہ عقائد سے کہیں زیادہ ناپاک اور دل دہلا دینے والے ہیں، اور یہ طریقہ کار ہمیشہ سے ان کا شیوا رہا ہے۔ مطلب جب لوگوں کے ذہنوں نے ان خطا کاروں کو نائب امام تسلیم کر لیا، تب انہوں نے خود کو براہ راست امام کہنا شروع کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ اس نہج پر پہنچ گئے کہ آج ان کی نظر میں معاذ اللہ مجتہدین کا کہا احادیث معصومین علیہ السلام سے زیادہ معتبر اور مستند سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا جب یہ لوگ دیکھیں گے کہ عوام کے اذہان ان حقیقی عقائد کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، تب یہ انہیں بھی منظر عام پر لے آئیں گے۔ فی الحال میں اس مجلس میں مجتہدین کے ان حقیقی عقائد کا تذکرہ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ بذات خود ایک بہت وسیع موضوع ہے، لیکن انشاءاللہ بشرط زندگی پھر کسی دن میں آپ حضرات کی خدمت میں مجتہدین ہی کی کتابوں سے ان کے وہ حقیقی عقائد ضرور پیش کروں گا۔ بہرحال اب تک کی گفتگو سے یہ بات آئینے کی طرح صاف ہے کہ تقلید مجتہد کے حق میں بیان کی جانے والی تمام احادیث و روایات خود اصولی اکابرین ہی کی نظر میں نہ صرف موضوع اور ضعیف ہیں، بلکہ ان کے موقف پر دلیل قائم کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ لہٰذا اب اس بات کی بھی ہرگز کوئی ضرورت نہیں رہتی کہ ان احادیث کے حقیقی معنی و مفہوم بیان کیے جائیں کہ ان سے مراد در حقیقت ہے کیا، لیکن صرف اپنے سننے والوں کے اطمینان قلب کے لیے میں ان کی وضاحت پیش کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو وہی ایک بات کہ جناب اس فرمان مبارک میں تقلید یا مجتہد کے فتووں کا ذکر ہی کہاں ہے کہ جو آپ اس سے تقلید مجتہد ثابت کرنے چلے ہیں، جبکہ اگر اس فرمان امام علیہ السلام کا بغور جائزہ لیا جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ بنیادی طور پر 3 الفاظ پر مشتمل ہے، اور یہ اصولی حضرات اپنے مفاد میں ان تینوں الفاظ کا ترجمہ خلاف لغت اور خلاف عقل و قرآن کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے حوادث، جس کا ترجمہ یا تو خصوصیت کے ساتھ نئے پیش آنے والے مسائل کیا جاتا ہے، یا پھر عمومیت کے ساتھ مسلمانوں کو پیش آنے والے تمام حلال و حرام کے مسائل، تاکہ یہ مجتہدین دین کے تمام ہی موضوعات پر فتوے بازی کر سکیں۔ دوسرا لفظ ہے فرجعو، جس کا ترجمہ تقلید کیا جاتا ہے، اور تیسرا لفظ روات حدیث ہے کہ جس سے مراد مجتہدین کو لیا جاتا ہے، اور یوں اس فرمان معصوم کو بھی تقلید مجتہد کی دلیل کے طور پر پیش کر دیا جاتا ہے۔ اب جہاں تک لفظ حوادث کا تعلق ہے تو اول تو اس کے متعلق کہا یہ جاتا ہے کہ جناب چونکہ اس لفظ سے پہلے الف لام کی تخصیص موجود ہے، لہٰذا اس سے مراد کچھ خاص مسائل ہیں، اور پھر یہ کہہ کر اسے مزید اپنے مفاد میں یوں موڑا جاتا ہے کہ جناب ان خاص مسائل سے مراد دراصل نئے پیش آنے والے مسائل ہیں، اور ایسا صرف اور صرف اپنے اس قیاس کو تقویت دینے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو در حقیقت ان کے عقیدہ اجتہاد کی بنیاد ہے، اور وہ یہ
کہ معاذ اللہ قرآن و احادیث ہمارے تمام مسائل کا حل دینے سے قاصر ہیں۔ مطلب معاذ اللہ قرآن مجید اور احادیث معصومین علیہ السلام میں تو زیادہ سے زیادہ صدر اول یا پھر اس کے کچھ عرصے بعد تک پیش آنے والے مسائل کا حل موجود تھا، لیکن دور حاضر میں ہمیں جن نت نئے مسائل کا سامنا درپیش ہے ان کا کوئی حل معاذ اللہ قرآن و احادیث میں موجود نہیں، لہٰذا انہیں حل کرنے کے لیے مجتہدین کا اجتہاد اور ان کی تقلید ضروری ہے۔ اب اگر بالفرض کچھ دیر کو یہ مان بھی لیا جائے کہ الحوادث سے مراد نئے پیش آنے والے مسائل ہیں کہ معاذ اللہ جن کا کوئی حل قرآن و احادیث میں موجود نہیں، تو جناب اول تو اس سے تقلید مجتہد پھر بھی برحق ثابت نہیں ہوتی، اور اگر ان نئے مسائل کے حل کے لیے تقلید مجتہد کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو مجھے صرف اتنا اور بتا دیجئے کہ پھر یہ مجتہدین ان پرانے مسائل میں فتوی بازی کیوں کرتے ہیں کہ جن کے متعلق آیات قرآنی اور احادیث معصومین علیہ السلام موجود ہیں؟ بھائی آپ کو تو چاہیے کہ آپ اپنی اس تقلید کو صرف اور صرف نئے پیش آنے والے مسائل کی حد تک محدود رکھیں۔ بہرحال اب لفظ الحوادث کے متعلق مکتب اصول کے اس نظریے کے برخلاف اخباری علماء حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جناب کسی بھی لفظ سے پہلے الف لام کی یہ اضافت صرف اس لفظ میں خصوصیت ہی پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ بسا اوقات اس کا مقصد اس لفظ کو عمومیت بخشنا بھی ہوتا ہے، اور یہ طریقہ کار صرف عربی زبان ہی میں نہیں بلکہ دنیا میں موجود تمام ہی زبانوں میں رائج ہے۔ جس طرح انگریزی زبان میں یہی کام آرٹیکل دی سے لیا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں ان دونوں مقاصد کی بہت سی مثالیں جا بجا موجود بھی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر خصوصیت کی بات کی جائے تو لفظ کتاب دنیا کی کسی بھی کتاب کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن اگر الکتاب کہا جائے گا تو اب اس سے مراد صرف اور صرف قرآن مجید ہوگا، یا جس طرح بیت کوئی بھی گھر، لیکن البیت اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ۔ اسی طرح قرآن مجید ہی میں ایسی بھی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں یہ الف لام عمومیت پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر جہاں کہیں بھی یہ ارشاد ہوا ہے کہ یا ایھا الناس تقوا ربکم، کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، تو یہاں لفظ ناس سے پہلے آنے والے اس الف لام سے مراد کچھ مخصوص لوگ ہرگز نہیں ہیں کہ جن کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ یہ الف لام عمومیت کے ساتھ تمام انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ یا جس طرح اسی سورہ مبارکہ کی آیت 28 میں لفظ انسان سے پہلے جو الف لام وارد ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ تم پر سے بوجھ کو ہلکا کر دے، کیونکہ انسان کو طبعاً کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو آپ کے خیال میں کیا کسی مخصوص انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، یا یہ عمومی طور پر تمام انسانوں کا ذکر ہے کہ ہم نے انسان کو فطرتاً کمزور پیدا کیا ہے؟ لہٰذا الف لام کی اس وضاحت کے ساتھ اخباری علماء حضرات کا کہنا یہ ہے کہ زیر بحث حدیث امام علیہ السلام میں بھی یہ الف لام لفظ حوادث کو عمومیت عطا کرنے کے لیے ہے، لہٰذا اس سے مراد وہ تمام مسائل ہیں کہ جو اس امت کو روز اول سے لے کر قیامت تک پیش آنے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ امام علیہ السلام نے ہر طرح کے مسائل میں حدیث کے راویوں سے رجوع کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا اس سے قرآن و احادیث پر لگائے گئے اس الزام کی بھی نفی ہو جاتی ہے کہ معاذ اللہ قرآن و احادیث تمام مسائل کا حل دینے سے قاصر ہیں۔
اب مزے کی بات تو یہ ہے کہ اخباری علماء کی اس بات کی تائید بہت سے جید مجتہدین حضرات بھی کر چکے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ اس فرمان امام علیہ الصلوۃ والسلام میں وارد ہونے والے لفظ الحوادث سے مراد کوئی مخصوص یا نئے پیش آنے والے مسائل ہی ہوں، بلکہ عمومیت کے ساتھ اس سے مراد تمام مسائل بھی ہو سکتے ہیں، مطلب وہ دینی مسائل بھی کہ جن میں تقلید حرام سمجھی جاتی ہے۔ اب حوالہ پیش کرنے سے پہلے میں دو اصطلاحات کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جن کا ذکر اس حوالے میں بیان ہوا ہے تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آ سکے، اور وہ یہ کہ عربی قواعد کی روح سے جب یہ الف لام کسی لفظ میں عمومیت پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو استغراق کہلاتا ہے، اور اگر خصوصیت پیدا کرنے کے لیے ہو تو یہ الف لام عہد ذہنی کہلاتا ہے۔ ملاحظہ کیجئے مطاہر الانظار، جہاں اس کتاب کے مصنف شیخ اعظم جناب مرتضیٰ انصاری جو کہ آخوند خراسانی کے بھی استاد ہیں، وہ اس کتاب کے صفحہ 291 پر اسی زیر بحث حدیث مبارکہ کے متعلق بہت احسن طریقے سے یہ لکھتے ہیں کہ وَالْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِنَّ الْإِسْتِدْلَالَ بِهِ موقوف على كون المراد بالحوادث الواقعة مواضع التقلید من المسائل العلمیہ وهذا غیر معلوم۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس توقیع مبارکہ کے ان الفاظ سے مرجعیت ثابت کرنا چاہتے ہیں تو یہ امر اس بات پر موقوف ہے کہ لفظ الحوادث سے مراد وہ مسائل ہوں کہ جن میں تقلید کی جاتی ہے، جیسے مثلاً حلال و حرام کے مسائل وغیرہ، لیکن مرتضیٰ انصاری کہتے ہیں کہ وَهَذَا غَيْرُ معلوم، کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ان الفاظ سے کیا مراد ہے۔ مطلب مرتضیٰ انصاری کے بقول یہ حدیث معصوم ان مسائل کے متعلق بھی ہو سکتی ہے کہ جن میں تقلید مجتہد حرام سمجھی جاتی ہے، جیسا کہ اصول دین کے مسائل، لہٰذا اس حدیث مبارکہ سے تقلید مجتہد ثابت کرنا کسی طور جائز نہیں۔ لِأَنَّ اللَّامَ فِي الْحَوَادِثِ لام عہد اشارۃ الی الحوادث التی سالن عن حکمها اسحاق وسوالہ لیس بیدنا حتی ننظر فی المراد بہا۔ مرتضیٰ انصاری مزید کہتے ہیں کہ جن حوادث واقعہ کے متعلق جناب اسحاق نے سوال کیا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ اس سے مراد کیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جناب اسحاق کے کیے گئے سوالات نہیں ہیں۔ وَمِنْ هُنَا يَنْقَدِحُ امْتِنَاعُ حَمْلِ اللَّامِ عَلَى الْإِسْتِغْرَاقِ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ تَمَامِيَّةُ الْإِسْتِدْلَالِ۔ کہتے ہیں کہ لفظ حوادث سے پہلے آنے والے الف لام کے متعلق آپ ہرگز یہ ادعا نہیں کر سکتے کہ یہ الف لام استغراق ہے، اور اس سے عمومیت کے ساتھ تمام مسائل مراد ہیں کہ جن میں حلال و حرام کے مسائل بھی آ جاتے ہیں۔ لِأَنَّ عمومیت الجواب وخصوصیتہ تابع لعموم السوال وخصوصیتہ۔ کہتے ہیں کہ لہٰذا اگر جناب اسحاق کا سوال عمومیت کے ساتھ تمام مسائل کے متعلق تھا تو مولا کا جواب بھی تمام مسائل کے لیے ہوا، یعنی الحوادث سے مراد بھی تمام مسائل ہوئے۔ لیکن اگر جناب اسحاق کا سوال کچھ مخصوص مسائل کے لیے تھا تو مولا کے فرمان میں لفظ الحوادث سے مراد بھی کچھ مخصوص مسائل ہی ہوئے۔ فَإِذَا جَهِلْنَا عبارت السوال، کیونکہ سوال کی عبارت ہمارے لیے مجہول ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے،
وَلَمْ نَعْلَمْ عَنِ الْمُرَادَ بِهِ اور نہ ہی ہم اس کی مراد سے واقف ہیں، مَاذَا مِنَ الْعُمُومِ وَالْخُصُوص اور نہ یہ جانتے ہیں کہ وہ سوالات عام تھے یا خاص، مطلب ان سے مراد عام مسائل تھے یا مخصوص مسائل۔ من بعض الحوادث امتناع حمل الجواب علی شیء منہما، لہذا ہم لفظ حوادث کے متعلق کچھ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ان سے مراد کون سے مسائل ہیں۔ مطلب مرتضی انصاری کے بقول یہ بات مجہول ہے کہ آیا الحوادث سے مراد تمام مسائل ہیں یا کچھ مخصوص مسائل، لہذا نہ تو ہم اس سے عموم کا ادعا کر سکتے ہیں اور نہ ہی خصوص کا، لہذا ایک مبہم معنی و مفہوم کو کسی طور بھی بطور دلیل پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس کے آگے جو جناب شیخ مرتضی انصاری نے لکھا ہے وہ واقعی قابل سماعت ہے، جہاں وہ ایک نہایت ہی قوی دلیل کی مدد سے یہ کہتے ہیں کہ بل یتقوی کون المراد بالحوادث شبہ المسائل الاعتقادیہ من الامور المشکلہ، بلکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ لفظ الحوادث سے مراد وہ مسائل ہیں کہ جو امور اعتقادیات سے تعلق رکھتے ہیں، نہ کہ امور مشکلہ یعنی حلال و حرام سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وَذَلِكَ إِنَّ إِسْحَاقَ بن یعقوب یقول سألت فیہ عن مسائل اشکلت علیہ، کہ اسحاق بن یعقوب نے خود کہا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے ان مسائل کے متعلق دریافت کیا ہے کہ جو میرے لیے بہت مشکل تھے۔ وَإِسْحَاقُ مِنْ أَجِلَّ الْأَصْحَابِ اور جناب اسحاق جلیل القدر اصحاب میں سے ہیں۔ وَشَانُهُ أَجِلُّ مِنْ أَنْ يُشْكِلَ عَلَيْهِ أَمْرُ الْمَسَائِلِ الْعِلْمِيَّةِ الَّتِي هِيَ مَوَارِدُ التَّقْلِيدِ وَلَا يَعْرِفُ تَكْلِيفُهُ فِيهَا حَتَّى يَسْأَلُ عَنْ حُكْمِهَا زَمَنًا غَيْبًا اور جناب اسحاق خود اتنے بڑے عالم تھے کہ یہ ان کی شان کے خلاف ہے کہ انہیں مسائل اعمال یعنی حلال و حرام کے ان بنیادی مسائل میں کوئی مشکل درپیش ہو کہ جن میں تقلید کی جاتی ہے، اور وہ دور غیبت میں ان مسائل سے ایسے لا علم ہوں کہ جب تک امام علیہ السلام سے نہ پوچھ لیں انہیں حل نہ کر پائیں۔ اور پھر آخر میں مرتضی انصاری کہتے ہیں کہ وَمِمَّا يُعَدُّهُ عَنَ التَّوْقِيِّ الشَّرِيفِ يَتَضَمَّنُ جُمْلَةٌ مِنَ الْمَسَائِلِ الْعِلْمِيَّةِ کہ ویسے بھی اگر آپ توقیع شریف کو پڑھیں تو وہ پوری کی پوری علمی مسائل کے متعلق ہے، یعنی عقائد کے متعلق، نہ کہ حلال و حرام کے مسائل کے بارے میں۔ یاد رہے کہ یہ کسی معمولی مجتہد کا نہیں بلکہ شیخ اعظم کہلائے جانے والے استاد المجتہدین جناب مرتضی انصاری کا اعتراف ہے کہ جو مکتب اصول کی ایسی قد آور ہستی ہیں کہ جن کے کہے سے روگردانی کرنا تو کجا دور حاضر کے نہ صرف یہ مجتہدین بلکہ ان کے اساتذہ اور ان کے اساتذہ بھی شیخ مرتضی انصاری کا نام سن کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ بہرحال لفظ الحوادث کے متعلق شیخ مرتضی انصاری کے اس موقف کی تائید میں چند ایک باتیں آپ حضرات کی خدمت میں اور پیش کر دینا چاہتا ہوں، اور ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ مرتضی انصاری نے بیان کیا کہ جناب اسحاق ابن یعقوب بذات خود ایک بلند پایا عالم تھے، لہٰذا ان کے متعلق یہ سوچنا کہ انہیں حلال و حرام اور ان مسائل میں مشکل درپیش آتی تھی کہ جن میں تقلید واجب ہے، واقعی ایک غیر عقلی اور غیر حقیقی بات ہے۔
مزید برآں اگر بالفرض جناب اسحاق بن یعقوب کے لیے فروعی مسائل کو سمجھنا واقعی دشوار تھا بھی، تو وہ بجائے اس کے کہ سفیر امام علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد بن عثمان علیہ الرحمہ کے ذریعے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو خط بھیجتے، وہ ان مسائل کو خود جناب محمد بن عثمان علیہ الرحمہ سے بھی تو پوچھ سکتے تھے یا نہیں؟ مطلب مانا کہ وہ مسائل جناب اسحاق بن یعقوب کے علم سے ماورا تھے، لیکن جناب والا سفیر امام علیہ الصلوۃ والسلام کو تو آپ خود مجتہد قرار دیتے ہیں، تو کیا ان فروعی مسائل کو معاذ اللہ سفیر امام علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں جانتے تھے کہ جو وہ خود ان کا جواب دے پاتے؟ اور پھر اسی کے ذیل میں ایک تیسری بات یہ کہ آپ کے عقیدہ اجتہاد کی بنیاد یہ ہے کہ جناب چونکہ ائمہ علیہ السلام کے دور میں حلال و حرام کے بہت قلیل مسائل درپیش تھے، لہٰذا ان کا حل بآسانی قرآن و احادیث میں مل جاتا تھا، لہٰذا اس دور میں اجتہاد کی کوئی حاجت نہیں تھی۔ لیکن اب چونکہ ان مسائل کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ انہیں معاذ اللہ صرف قرآن و حدیث سے حل کرنا ناممکن ہے، اسی لیے اجتہاد کیے بنا کوئی چارہ کار نہیں۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ جب بقول آپ کے آج کے یہ مجتہدین ان کثرت مسائل کو بخوبی جانتے ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں جناب اسحاق بن یعقوب اور جناب محمد بن عثمان علیہ الرحمہ جیسے جلیل القدر اصحاب امام علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ اس وقت کے قلیل مسائل سے بھی ناواقف تھے؟ اور پھر اس سلسلے کی سب سے اہم بات یہ کہ جب مکتب اصول کے جید مجتہدین کے مطابق چاروں سفیران امام علیہ الصلوۃ والسلام مجتہد تھے، کہ جن کے حوالہ جات میں آپ حضرات کی خدمت میں پہلے ہی پیش کر چکا ہوں، تو حضور والا اگر جناب محمد بن عثمان علیہ الرحمہ مجتہد تھے تو جناب اسحاق بن یعقوب تو ان کے مقلد ہوئے، تو پھر ایک مقلد نے اپنے مجتہد کو نظر انداز کرتے ہوئے مسائل تقلید کے سلسلے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے رجوع کیسے کیا؟ اللہ اکبر! دیکھیے، یہ حقیقت ہے کہ جو میں بار بار آپ کے سامنے دہراتا ہوں کہ مکتب عامہ سے کہیں زیادہ مکتب اصول فقہ کے عقائد ایک دوسرے کی ضد بھی ہیں اور آپس میں ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ بہرحال لفظ حوادث کے متعلق بیان کردہ یہ حقائق صرف شیخ مرتضی انصاری ہی کی حد تک محدود نہیں ہیں، بلکہ ماضی میں گزرنے والے تمام ہی مجتہدین کے مطابق زیر بحث فرمان امام علیہ الصلوۃ والسلام میں لفظ حوادث سے مراد نہ تو صرف نئے پیش آنے والے مسائل ہیں اور نہ ہی فقط عمومیت کے ساتھ وہ حلال و حرام کے مسائل کہ جن میں آج تقلید کی جاتی ہے۔ اب بتائیے کہ نہ صرف خلاف قرآن و احادیث بلکہ اپنے اساتذہ کے ایمان کے برخلاف لفظ الحوادث کا ترجمہ بدل کر ایک پورا عقیدہ قائم کر لینا کہاں کی شرافت ہے؟ بہرحال یہ تو ہو گیا لفظ الحوادث کے متعلق اصولی اور اخباری نقطہ نظر کہ ایک اس سے مراد خصوصیت کے ساتھ صرف اور صرف نئے پیش آنے والے مسائل کو لیتے ہیں اور دوسرے عمومیت کے ساتھ تمام مسائل اصول دین اور فروع دین کو۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ کسی کو بھی یہ سوچنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ حوادث کا مطلب مسائل نہیں ہوتا، بلکہ حوادث حادثے کی جمع ہے، اور ویسے بھی مسائل تو خود ایک عربی لفظ ہے، اور پھر اس کے لیے عربی زبان میں اور بھی بہت سے الفاظ موجود ہیں، تو پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ کو چھوڑ کر لفظ حوادث ہی کیوں استعمال کیا؟
دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ کے آغاز میں لفظ حوادث کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ جب کوئی حادثہ پیش آئے، یعنی کوئی بہت ہی اہم معاملہ درپیش ہو، تب ہمارے حدیث کے راویوں سے رجوع کرو۔ اب آپ خود اپنے ایمان سے بتائیے کہ جن دینی معاملات میں آج ان خطا کاروں کی تقلید کی جاتی ہے، ان کا کسی حادثے سے بھلا کیا تعلق؟ اٹھائیے توضیح المسائل اور دکھائیے مجھے اگر کوئی ایک بھی فتویٰ کسی حادثے سے تعلق رکھتا ہو تو۔ خدا را کچھ خوف خدا کیجئے۔ مطلب اول تو آپ بنا کسی دلیل کے جو عقیدہ چاہتے ہیں رائج کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے حق میں وہ دلائل پیش کرتے ہیں کہ جن کا اس عقیدے سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ جناب والا، ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ صرف آپ کے کہہ دینے سے توضیح المسائل میں بیان کیے جانے والے مسائل حوادث تسلیم نہیں کیے جا سکتے، اور اس فرمان امام علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق روات احادیث سے رجوع صرف اور صرف حادثات پیش آنے کی صورت میں کیا جائے گا۔ اور رہی بات ان حادثات کی کہ جن کا ذکر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، تو دیکھیے یہ بات ایک طالب علم بھی بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ ان حادثات سے مراد قدرتی آفات وغیرہ ہرگز نہیں ہو سکتی، بلکہ ان سے مراد مسلمانوں کے ایمان سے متعلق پیش آنے والے حادثات ہیں، کیونکہ قدرتی آفات کی جو بھی تھوڑی بہت پیشن گوئی یا ان سے متعلق دیگر معلومات وغیرہ ہیں، ان سے علماء دین کے مقابلے میں سائنسدان کہیں زیادہ واقف ہوتے ہیں۔ بہرحال مختصر یہ کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا کہ حادثات پیش آنے ہیں تو حادثات پیش آئیں گے، اور اس سلسلے کا اس سے بڑا حادثہ اور کیا ہوگا کہ 1948 سے لے کر 1967 کے دوران باقاعدہ طور پر یہودیوں کی حکومت قائم ہو گئی اور بیت المقدس پر ان کا قبضہ ہو گیا، جبکہ بلا اختلاف تمام مسلمان سینکڑوں سالوں سے سورہ اعراف کی آیت 167 کے تحت یہ ایمان رکھے بیٹھے تھے کہ جناب یہ تو خدا کا پکا وعدہ ہے کہ یہودیوں کو قیامت تک چپا بھر زمین پر حکومت نہیں ملے گی، اور وہ ہمیشہ اسی طرح ذلیل و خوار اور رسوا رہیں گے۔ اور مسلمانوں کے اس ایمان کی شدت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ یہودیوں کی حکومت کے قیام سے قبل چھپنے والے تمام ہی قرآن مجید کے حاشیوں پر اور ان کی تفاسیر میں اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں یہ ایمان مرقوم ہے۔ مثال کے طور پر مولوی فرمان علی صاحب اسی آیہ مبارکہ کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ کیسی سچی پیشنگوئی ہے کہ اتنا زمانہ دراز گزرنے پر بھی آج تک یہ لوگ کہیں کے بادشاہ نہیں، اور باوجود اس وسعت کے چپا بھر زمین کے یہ لوگ مالک نہیں۔ اب سے چند برس پیشتر ان کی حالت کوئی جا کر ایران میں دیکھتا تو اس کی پوری پوری تصدیق ہو جاتی۔ اب بتائیے کہ اگر یہ مسلمانوں کے ایمان پر گزرنے والا ایک حادثہ نہیں تو پھر کیا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا اتنا قوی اور اتنا قدیم ایمان ہمیشہ کے لیے فنا ہو گیا۔ لیکن افسوس کہ اس کے باوجود بھی کسی مسلمان کو نہ تو لفظ حوادث کی حقیقت سمجھ میں آئی اور نہ ہی اسے اپنے مفاد میں موڑنے والوں کی۔ خیر، فی الحال یہ میرا موضوع نہیں کہ میں اس آیہ مبارکہ کی وضاحت پیش کروں اور یہ سمجھاؤں کہ یہ آیہ مبارکہ در حقیقت آج یہودیوں کی قائم شدہ اسی حکومت کی خبر دے رہی تھی۔ بہرحال زیر بحث فرمان امام علیہ الصلوۃ والسلام میں وارد ہونے والا دوسرا اہم لفظ ہے فرجعو، جس کے سیدھے اور صاف معنی رجوع کرنے اور پلٹ کر آنے کے ہیں، لیکن
تقلید کرنے کے ہرگز نہیں ہیں، کیونکہ ان دونوں الفاظ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بھائی رجوع تو کسی بھی عالم سے کیا جا سکتا ہے، بلکہ بیک وقت کئی علماء سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، اور اس میں علماء کا دیا گیا جواب آپ پر حجت بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے برخلاف بقول آپ ہی کے تقلید ایک وقت میں کسی ایک ہی عالم کی جا سکتی ہے کہ جو باقی علماء کے مقابلے میں دین الہی کو بہتر طور پر سمجھنے والا ہو، اور اس میں عالم کا دیا گیا جواب آپ پر حجت بھی ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی اس تقلید کو رجوع کا نام ہرگز نہیں دے سکتے، تو پھر اس زیر بحث فرمان امام علیہ الصلوۃ والسلام کو تقلید مجتہد کے حق میں کیوں پیش کرتے ہیں؟ دیکھیے، مثال کے طور پر بالفرض اگر آپ عربی زبان اور اس کے قواعد پر مجھ سے زیادہ عبور رکھتے ہیں اور میرا تاریخ کا مطالعہ آپ سے زیادہ ہے، تو جہاں عربی زبان کے مسائل کے حل کے لیے میں آپ سے رجوع کر سکتا ہوں، وہاں آپ تاریخ کی الجھنوں کو سلجھانے کے لیے مجھ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک دوسرے کی تقلید کرنا کہیں ضروری نہیں۔ لیکن اب ظلم کی انتہا دیکھیے کہ چونکہ ان اصولی حضرات کو اس فرمان امام علیہ الصلوۃ والسلام سے تقلید مجتہد ثابت کرنا مقصود تھا، لہٰذا انہوں نے اس فرمان مبارکہ کے الفاظ کا مفہوم ہی بدل ڈالا کہ جناب حوادث سے نئے پیش آنے والے مسائل مراد ہیں، اور رجوع کرنے کا مطلب تقلید کرنا ہے۔ اور پھر جس طرح گزشتہ بیان کردہ فرمان امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام میں فقہا کی تقلید کا حکم دیکھ کر ان مجتہدین نے بنا سوچے سمجھے اور بنا کسی دلیل کے خود کو فقہا کہنا شروع کر دیا، اسی طرح چونکہ اس فرمان امام علیہ الصلوۃ والسلام میں روات احادیث سے رجوع کرنے کا حکم وارد ہوا ہے، لہٰذا انہوں نے خود کو مرجع بھی کہنا شروع کر دیا کہ جناب مرجع تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جس سے رجوع کیا جائے، لہٰذا یہ فرمان امام علیہ الصلوۃ والسلام بھی تقلید مجتہد ہی کی ایک دلیل ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن اب ان مجتہدین کو مرجع کہہ کر ان سے رجوع کرنے کو ان کی تقلید ثابت کرنے میں وہی ایک بڑی مشکل درپیش تھی کہ چونکہ گزشتہ فرمان امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام میں لفظ تقلید وارد ہوا ہے، اور اس فرمان امام علیہ الصلوۃ والسلام میں لفظ رجوع، اور معنی و مفہوم کے اعتبار سے تقلید اور رجوع بالکل ہی دو مختلف الفاظ ہیں، تو پھر بھلا ان دونوں کو تقلید مجتہد کے حق میں کیسے پیش کیا جا سکتا ہے؟ لہٰذا اس مشکل کا حل بھی بدستور ایک بے دلیل فتوی مجتہد سے نکالا گیا کہ جناب چونکہ مجتہدین حضرات ان دونوں الفاظ کو ہم معنی سمجھتے ہیں، لہٰذا عربی قواعد گئے بھاڑ میں، لیکن آج سے یہ دونوں الفاظ ہم معنی ہیں۔ کاش کہ کوئی ان احمقوں سے یہ پوچھے کہ جناب یہ لفظ رجوع اور لفظ فرجعو تو قرآن مجید میں بھی متعدد مقامات پر وارد ہوا ہے، تو کیا کسی ایک جگہ بھی آپ اس لفظ سے مراد تقلید لینے کی ہمت کر سکتے ہیں؟ یا پھر آپ واقعی مردو علی النفاق کے مصداق ہیں کہ جن پر آیات قرآنی کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا؟ پڑھیے سورہ احزاب کی آیت 13 اور بتائیے مجھے کہ اس لفظ فرجعو کے کیا معنی ہیں، جہاں ارشاد قدرت یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ یا اہل یثرب لا مقام لکم، کہ اے اہل یثرب یہ تمہارے ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے، فرجعو تو لوٹ چلو، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، تو ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگنے لگا، وَيَقُولُونَ، اور کہنے لگا
इन्ना बुयूतना औरतुम वमा हिया बेऔरा, कि बिला शुबा हमारे घर खुले पड़े हैं, हालांकि नहीं थे वो खुले। इन युरीदूना इल्ला फिरारा, और नहीं चाहते थे वो मगर फरार होना। इसी तरह सूरह नूर की आयत 28 में भी आपको ये लफ्ज मिलेगा कि जहां इरशाद ये होता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़इल्लम तजिदू फ़ीहा अहदन फला तदखुलूहा। यहाँ एक दूसरे के घरों की बात हो रही है कि फिर अगर ना पाओ तुम उसमें किसी को तो मत दाखिल हो उसमें। हत्ता युज़िना लकुम, जब तक कि तुमको इजाजत न दी जाए। व इन क़ीला लकुम उरजिऊ, और अगर तुमसे ये कहा जाए कि तुम लौट जाओ, फरजिऊ, तो लौट जाया करो। हुवा अज़का लकुम वल्लाहु बिमा तालमून अलीम, और ये बड़ी पाकीज़गी है तुम्हारे लिए, और अल्लाह उसे खूब जानता है कि जो तुम करते हो। और इसी तरह सूरह फज्र की आयत 28 से तो बच्चा बच्चा वाकिफ है कि जहां यही लफ्ज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में वारिद हुआ है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके राज़ियतम मर्ज़िया, कि ए नफ्स मुतमइन्ना, रुजू कर अपने रब की तरफ, तू उससे राजी और वो तुझसे राजी। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मतलब कोई एक आयत कुरानी या कोई कौले मासूम तो ऐसा दिखाइए कि जहां ये लफ्ज़ फरजेऊ या लफ्ज़ रुजू तकलीद के मानों में इस्तेमाल हुआ हो तो, या कम अज कम ये तस्लीम कर लीजिए कि इस निज़ाम तकलीद में एक मुज्तहिद को इस बात का पूरा पूरा हक हासिल होता है कि वो जिन अल्फाज कुरान व अहादीस को चाहे अपने मफाद में मोड़ सकता है, लेकिन आपका ये तरीक़ाकार किसी तौर काबिल कबूल नहीं कि आप अपने मफाद में आयात कुरानी और अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम की धज्जियां भी बखेरें और उसे माज़अल्लाह मुरादे खुदाओ अहले बैत अलैहिस्सलाम भी करार दें। देखिए, रुजू किसी भी जानने वाले से किया जा सकता है, और अगर उसका जवाब मुताबिक कुरान व अहादीस हो तो उसे तस्लीम करना भी आप पर वाजिब होता है। मतलब वही बात कि ताज़ीम दरअसल कौले मासूमीन अलैहिस्सलाम की जाती है, न कि किसी मौलवी या मुल्ला की। और जो इस फरमाने इमाम अलैहिस्सलाम के इख्तिताम पर रुवाते अहदीस को हम पर हुज्जत बताया गया है, तो उसकी वजह भी यही है कि वो अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम पेश करते हैं। लिहाजा जिस तरह अहले बैत अलैहिस्सलाम रुवाते अहादीस पर हुज्जत हैं, क्योंकि वो ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं कहते, बल्कि उनका हर कौलो फेल वही इलाही का पाबंद होता है, उसी तरह रुवाते अहादीस भी मोमिनीन पर इसीलिए हुज्जत हैं क्योंकि वो अपनी जाती आरा बयान नहीं करते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अहादीसे मासूमीन अलैहिस्सलाम बयान करते हैं। लिहाजा दोनों सूरतों में इताअत दर हकीकत कौले परवरदिगार ही की होती है। लेकिन आपके इन मुज्तहिदीन हजरात का आलम यह है कि अगर इन लोगों को मसाइल का हल कुरान व अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम से देना गवारा होता, तो फिर भला ये लोग इज्तिहाद के नाम पर अपनी जाती राय को हुज्जत और अपनी इताअत को मोमिनीन पर वाजिब ही क्यों करार देते। मतलब जुल्म की इंतहा है कि अव्वल तो इस फरमाने इमाम अलैहिस्सलाम में वारिद होने वाले अल्फाज का खिलाफे अक्लो कुरान तर्जुमा करके इसे जबरदस्ती तकलीद मुज्तहिद के हक में पेश किया जाता है, और फिर इसी फरमाने मुबारका की बुनियाद पर इन मुज्तहिदीन को माज़अल्लाह हुज्जतुल्लाह भी कहा जाता है कि जनाब मौला ने तो खुद ये फरमाया है कि मैं मुज्तहिदीन पर हुज्जत हूँ और मुज्तहिदीन
باقی مومنین پر حجت ہیں۔ ارے بھائی میرے، اول تو اس فرمان امام علیہ الصلوۃ والسلام کا نہ تو آپ کے ان مجتہدین سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی ان کی تقلید سے، اور دوسری بات یہ کہ جن روات احادیث کا ذکر اس فرمان امام علیہ الصلوۃ والسلام میں وارد ہوا ہے، انہیں بھی مولا نے حجت خدا ہرگز نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا کہ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، کہ وہ تم پر میری حجت ہیں اور میں ان پر اللہ کی حجت ہوں۔ لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ان الفاظ کی روح سے روات احادیث کو بھی حجت امام تو ضرور کہا جا سکتا ہے، لیکن حجت خدا ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ تو پھر آپ کے یہ خطا کار مجتہدین آخر کس کھاتے میں خود کو حجت خدا کہلواتے پھرتے ہیں؟ بہرحال مختصر یہ کہ اس سارے فساد کی جڑ در حقیقت ان مجتہدین کو بنا کسی دلیل کے روات احادیث اور محدثین جیسے ناموں کا مصداق قرار دینا ہے، اور میں اس قیاس آرائی کے رد میں دیگر مجتہدین کے ساتھ ساتھ لطف اللہ صافی گل بائگانی کی کتاب بیان الاصول کا حوالہ پہلے ہی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ جہاں قدرت نے ان کی زبان سے محدث اور مجتہد کا یہ فرق بیان کروایا ہے کہ محدث اور مجتہد کے مابین فرق یہ ہے کہ ایک محدث تحمل حدیث اور تحدیث حدیث کرتا ہے، یعنی فرامین معصومین علیہ السلام کو سیکھتا بھی ہے اور دوسروں کو سکھاتا بھی ہے، یعنی نہ تو وہ اس بات کا قائل ہوتا ہے کہ مومنین احادیث معصومین علیہ السلام کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور نہ ہی وہ سوال کے جواب میں اپنی ذاتی رائے بیان کرتا ہے، جبکہ ایک مجتہد مفتی اور فقیہ کا کام صرف فتویٰ یعنی اپنی ذاتی رائے دینا ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ اگر ایک محدث حدیث نقل کرنے کے بعد مر جائے یا اس کی عقل زائل ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کی بیان کردہ احادیث پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی اس سے اس کی بیان کردہ احادیث کی حجیت پر کوئی فرق پڑتا ہے، بلکہ حجیت احادیث بدستور قائم و دائم رہتی ہیں۔ لیکن یہ بات مجتہد، مفتی اور فقیہ کے برخلاف ہے، کیونکہ ایک مجتہد خالصتاً اپنے عقیدے اور اپنی ذاتی رائے کا اظہار کرتا ہے، اور اگر وہ کہیں کوئی حدیث نقل کر بھی دے تو یہ اس کا کام ہی نہیں ہے، اور پھر ایسی صورت میں اس کی بات کو اس کی ذاتی رائے بھی نہیں کہا جا سکتا۔ مزید برآں اگر مجتہد مر جائے یا اس کی رائے تبدیل ہو جائے یا وہ پاگل ہو جائے تو اس کا فتویٰ بھی زائل ہو جاتا ہے، مطلب وہ قابل اتباع نہیں رہتا، اب چاہے اس کا وہ فتویٰ اور عقیدہ کہیں سے بھی اخذ شدہ ہو۔ اسی طرح مجتہدین اور روات احادیث کا فرق بیان کرتے ہوئے آیت اللہ العظمیٰ شیخ حسین ہلی، جو آیت اللہ نعینی کے شاگرد اور سیستانی اور خامنائی جیسے مجتہدین کے استاد تھے، وہ اپنی کتاب اصول فقہ کی جلد 6 اور صفحہ 442 پر لکھتے ہیں کہ الظاہر انا جمیع من یروی عنہم علیہم السلام وکذالک من یروی عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلہم روات غیر مجتہدین، کہ یہ بہت ہی ظاہر سی بات ہے کہ وہ تمام لوگ جو ائمہ علیہ السلام سے روایت کرتے تھے، اور اسی طرح وہ لوگ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے تھے، وہ سب کے سب روات تھے کہ جو مجتہدین کا غیر ہیں۔ شیخ حسین ہلی نے یہ ایک ایسی حقیقت بیان کی ہے کہ جس کا اعتراف بڑے بڑے
جید علماء اعظام کرتے آئے ہیں کہ جب ائمہ علیہ السلام کے دور میں اجتہاد و تقلید کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا تو پھر کسی بھی صحابی امام علیہ السلام کو مجتہد یا مقلد کہنا سراسر ظلم ہے۔ جس طرح مجلسی اول جناب محمد تقی مجلسی اپنی مشہور زمانہ کتاب روضۃ المتقین کی جلد 5 صفحہ 326 پر لکھتے ہیں کہ والمراد بالفقہ العلم مطلقہ، کہ فقہ سے مراد علم مطلقہ ہے۔ والمعنى المصطلح لم یکن فی زمن الائمہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ علی الظاہر، اور یہ جو علم مصطلح ہے یعنی علم اجتہاد، اس کا ائمہ علیہ السلام کے دور میں کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ فَإِنَّهُمْ علیہم السلام کانوا ینفون الاجتہاد والتقلید، بلکہ ائمہ علیہ السلام نے تو اجتہاد و تقلید کی ممانعت فرمائی ہے۔ کما ہوا ظاہر للمتتبع، جیسا کہ متتبع یعنی غور کرنے والے کے لیے واضح ہے۔ اب بتائیے کہ کوئی بھی مجتہد راوی حدیث کیسے ہو سکتا ہے اور کوئی بھی راوی حدیث مجتہد کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب شرم نہیں آتی ان احادیث مبارکہ سے تقلید مجتہد ثابت کرتے ہوئے کہ جو واضح الفاظ میں روات احادیث کے لیے صادر ہوئی ہیں؟ آگے سنیے، یہ کتاب ہے الذریعہ الی اصول شریعہ، لکھنے والے ہیں آیت اللہ شریف مرتضی علی بن حسین بن موسیٰ، کہ جو شریف رضی کے بڑے بھائی شیخ مفید کے شاگرد اور شیخ توسی کے استاد ہیں۔ وہ اپنی اس کتاب کے صفحہ 381 پر بہت ہی واضح انداز میں ایک مجتہد اور راوی حدیث کے اسی درمیانی فرق کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ وَقَدْ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُفْتِي وَالْمُخْبِرِ الْوَاحِدِ، کہ ایک مفتی یعنی مجتہد اور مخبر الواحد یعنی خبر دینے والا یعنی احادیث معصومین علیہ السلام بیان کرنے والے میں فرق یہ ہے کہ بِأَنَّ الْمُفْتِي يَجِبُ أَن يَخْتَصَّ بِشُرُوطٍ، کہ مفتی کے لیے لازم ہے کہ اس میں یہ شرائط موجود ہوں۔ کون سی شرائط؟ مثلو ان یکون من اہل الاجتہاد، کہ وہ اہل اجتہاد میں سے ہو یعنی اپنی ذاتی رائے سے فتویٰ دیتا ہو۔ ولا یجب مثل ذالک فی الخبر الواحد، لیکن ایک راوی حدیث کے لیے ایسی کوئی شرط ضروری نہیں۔ اور پھر اسی طرح کے اور بہت سے فرق میں آپ حضرات کی خدمت میں پہلے ہی پیش کر چکا ہوں، جیسا کہ ایک مجتہد کا مرد ہونا لازمی ہے، لیکن راوی حدیث ایک عورت بھی ہو سکتی ہے۔ مجتہد کا زندہ ہونا لازمی ہے، لیکن اگر راوی حدیث کے لیے زندہ ہونے کی کوئی شرط ہوتی تو آج معاذ اللہ تمام احادیث معصومین علیہ السلام ہی مر چکی ہوتی، کیونکہ آج کوئی بھی راوی حدیث زندہ نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر شریف مرتضی ایک نہایت ہی اہم فرق یہ لکھتے ہیں کہ والمفتی یخبر عن نفسہ والمخبر الواحد یحکی عن غیرہ، کہ مفتی در حقیقت اپنے نفس سے خبر دیتا ہے یعنی اپنی ذاتی رائے بیان کرتا ہے، جبکہ مخبر واحد یعنی راوی حدیث اپنے نفس کے غیر سے یعنی معصومین علیہ السلام سے وہ حکم آپ تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح آیت اللہ العظمیٰ جناب حسین طباطبائی المعروف آقائے بروجردی کی تقریرات پر مشتمل یہ کتاب نہایت الاصول، جسے ان کے مشہور زمانہ شاگرد جناب شیخ حسین علی منتظری نے ترتیب دیا ہے، اس کتاب کے صفحہ 502 پر
بروجردی صاحب راوی حدیث اور فقیہ، جس سے مراد یہ لوگ مجتہدین کو لیتے ہیں، ان دونوں کے درمیانی فرق کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ والفرق بین الراوی والفقیہ مما لا یکاد یخفا، کہتے ہیں کہ ایک راوی حدیث اور فقیہ یعنی مجتہد کے درمیان فرق کسی سے پوشیدہ نہیں۔ فَإِنَّ الْفَقِيهَ إِنَّمَا يَحْكِي عَنْ رَائِهِ وَعَقِيدَتِهِ، کہ ایک مجتہد اپنی رائے اور اپنے عقیدے کے مطابق حکم دیتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْخَبَرُ مَثَلًا مَأْخَذًا لِعَقِيدَتِهِ، ہو سکتا ہے کہ اس کے فتاویٰ کا ماخذ کوئی حدیث ہو، لیکن وہ کبھی حدیث نقل نہیں کرتا، اور وہ وہی بیان کرتا ہے کہ جو اس کی عقل کے مطابق ہوتا ہے، یعنی وہی بات کہ ایک مجتہد صرف اور صرف اپنی ذاتی رائے بیان کرتا ہے۔ وَأَمَّا الْمُحَدِّثُ الْرَاوِي فَيَحْكِي أَمَّا سَمِعَهُ بِلَفْظِهِ أَوْ بِمَعْنَاهِ، لیکن ایک محدث اسی کی روایت کرتا ہے کہ جو وہ اہل بیت علیہ السلام سے سنتا ہے، لہٰذا یا تو وہ احادیث معصومین علیہ السلام کے اصل الفاظ نقل کرتا ہے یا پھر اس کے حقیقی معنی۔ بہرحال ان حوالہ جات کے بعد اب یہ بات پوری طرح واضح ہے کہ روات احادیث اور مجتہدین ایک دوسرے کی ضد ہیں، کیونکہ ایک احادیث معصومین علیہ السلام کے نقل کرنے والے ہیں اور دوسرے اپنی ذاتی رائے بیان کرنے والے، کہ جن کا انحصار ناصور اجتہاد پر ہوتا ہے، کہ جو در حقیقت مکتب عامہ سے پھیلتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے۔ لہٰذا اس عقیدہ تقلید مصطلح کا سرے سے کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج سے تقریباً 800-900 سال قبل سید حمزہ ابن علی ابن زہرہ الحلبی المتوفہ 585 ہجری نے اپنی کتاب غنیۃ النظوع فی علم الاصول والفروع میں باقاعدہ طور پر ایک فصل جواز عدم تقلید کے نام سے رقم کی ہے، اور اس کا آغاز ہی وہ ان الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں کہ لا یجوز للمستفتی تقلید المفتی، کہ ایک مستفتی کے لیے یعنی سوال کرنے والے کے لیے ہرگز یہ جائز نہیں کہ وہ کسی مفتی کی تقلید کرے۔ لأن التقلید قبیح، بلکہ ایسی تقلید قبیح ہے یعنی حرام ہے۔ وَلِأَنَّ طَائِفَةً مُجْمِعَةٌ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ إِلَّا بِعِلْمٍ، تقلید مجتہد کیوں قبیح ہے؟ کیونکہ تمام شیعہ طائفہ یعنی شیعہ علماء کا ہمیشہ سے اس بات پر اجماع رہا ہے کہ عمل کا کوئی جواز ہی نہیں مگر علم کے ساتھ۔ اب یہاں لفظ علم خود اپنی وضاحت کر رہا ہے کہ اس سے مراد احادیث معصومین علیہ السلام ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہے اور علم سے مراد علم اصول فقہ ہے تو پھر یہ عبارت بالکل اسی طرح بے معنی ہو جائے گی کہ جس طرح لفظ سلطان کے معنی طاقت کرنے پر سورہ رحمان کی آیت 33 بے معنی ہو جاتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معاشر الجن والانس ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین و آسمان کی وسعتوں سے باہر نکل جانے کی استطاعت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو تو نکل جاؤ۔ لا تنفذون، مگر تم ہرگز نہیں نکل سکتے، الا بسلطان، مگر طاقت سے۔ جناب والا، جب ہر کام طاقت ہی سے کیا جاتا ہے تو پھر معاذ اللہ یہ کیسا بے تکا چیلنج ہوا کہ تم آسمان و زمین کی وسعتوں کو پار نہیں کر سکتے مگر طاقت سے۔ لہٰذا جب تک
اس آیہ مبارکہ میں لفظ سلطان کا ترجمہ پروانہ راہداری نہیں کیا جائے گا کہ جس کے تقسیم کرنے والے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اس وقت تک یہ آیہ مبارکہ بے معنی رہے گی۔ بائن ہی جناب حلبی کے پیش کردہ اس بیان میں بھی جب تک لفظ علم کا ترجمہ احادیث معصومین علیہ السلام نہیں کیا جائے گا، تب تک یہ عبارت بھی بے معنی ہی رہے گی۔ اور ویسے بھی عبارت کے آغاز میں جس تقلید کو قبیح اور حرام بتایا گیا ہے، وہ تقلید بھی تو علم ہی کا نتیجہ ہے۔ ہاں، مگر علم احادیث معصومین علیہ السلام کا نہیں، بلکہ مجتہدین کی قیاس آرائی کا نتیجہ ہے، جسے وہ اصول علم فقہ کا نام دیتے ہیں۔ بہرحال اب جہاں تک زیر بحث توقیع مبارکہ میں روات احادیث سے مراد مجتہدین کو لینے کا سوال ہے، تو جناب اول تو لفظ روات حدیث خود اس خیال کی تردید کرتا ہے کہ اس سے مراد کوئی ذاتی رائے بیان کرنے والا ہو۔ مزید برآں آپ ہی کے مسلک کے اکابرین خود اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ روات احادیث اور مجتہدین ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اب اس سلسلے میں آپ کے علم اصول کے سب سے بڑے عالم آخوند خراسانی کی تصدیق اور سنتے جائیے، جہاں وہ اپنی کتاب کفایت الاصول کے صفحہ 299 پر لکھتے ہیں کہ لا یذہب علیک انہ لیسا حال الروات فی الصدر الاول فی نقل ما تحملو من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ او الامامی علیہ السلام من الاحکام الی الانعام الا کحال نقلت الفتوی الی العوام۔ یاد رکھو کہ روات احادیث کا حال صدر اول میں یعنی اہل بیت علیہ السلام کے دور میں یہی تھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ علیہ السلام سے احکامات لے کر عوام تک پہنچایا کرتے تھے، لیکن وہ ہرگز اپنے علم سے عوام کو فتوے نہیں دیا کرتے تھے۔ اب بتائیے کہ زیر بحث فرمان امام علیہ السلام میں جن روات احادیث سے رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے مراد اپنی ذاتی رائے سے فتویٰ دینے والے یہ خطا کار مجتہدین کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جب انسان میں ایمان اور خوف خدا نام کی کوئی چیز باقی نہ رہے تو وہ اپنے سیاہ کو سفید کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اور ایسا ہی کچھ یہ اصولی حضرات کرتے بھی ہیں کہ جب وہ اپنے مجتہدین کے فتاوی اجتہادی کو برحق ثابت کرنے کے لیے معاذ اللہ امام عصر علیہ السلام کے سفیران محترم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ جناب وہ بھی تو اجتہاد ہی سے کام لیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ بہرحال یہ بات میں پچھلے باب میں کافی تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام سے منسلک کوئی بھی شخص کسی صورت کبھی عمل شیطان کا پیرو ہو ہی نہیں سکتا۔ مختصر یہ کہ جب اغلب مجتہدین حضرات اول تو اس حدیث مبارکہ ہی کو ضعیف السند قرار دے چکے ہیں، اور پھر راوی حدیث اور مجتہد کے مابین فرق کو واضح بھی کر چکے ہیں، تو اب اپنے ان مجتہدین سے رجوع کرنے اور انہیں مرجع کہنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ اور ویسے بھی جب امام علیہ السلام نے راوی حدیث سے رجوع کرنے کا حکم دیا ہے نہ کہ مجتہد سے، تو پھر مرجع بھی تو روات احادیث ہی ہوئے یا نہیں؟ لہٰذا اب آپ ہزار جس کسی سے رجوع کرنا چاہیں کریں، لیکن اسے اس زیر بحث فرمان امام علیہ السلام کا مصداق ہرگز قرار نہیں دے سکتے۔
آیت اللہ العظمی شیخ محمد فاضل لنکرانی اجتہاد و تقلید کے موضوع پر اپنی ایک کتاب تفصیل الشریعہ فی شرح تحریر الوسیلہ کے صفحہ 193 پر لکھتے ہیں کہ لأن الرجوع إلى المجتہد لیس من باب الرجوع إلى راوی الحدیث وناقل الخبر، کہتے ہیں کہ کسی مجتہد کی طرف رجوع کرنا ہرگز کسی راوی حدیث کی طرف رجوع کرنے جیسا نہیں ہے، بلت تقلید الاصطلاحی الذی استفد جوازہ من الادلہ مرجہ الی تطبیق العمل علی رائے العالم والنظر، بلکہ تقلید مصطلح میں ایک مرجع سے رجوع صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس سے اس کی رائے اور اس کا نظریہ حاصل کیا جائے، نہ کہ قرآن و احادیث سے اس کے فتوے کی دلیل مانگی جائے۔ لیجئے اب آپ ہی کے مجتہد نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ اگر آپ مجتہدین سے رجوع کرتے بھی ہیں تو فقط ان کی ذاتی رائے حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ حکم خدا و اہل بیت علیہ السلام حاصل کرنے کے لیے۔ اور جب از روح قرآن و احادیث معصومین علیہ السلام دین اسلام میں ذاتی رائے دینا اور اس پر عمل کرنا ہی حرام ہے تو پھر اجتہاد کرنے والوں سے رجوع کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ تو ہو گئی اس توقیع مبارکہ کی وضاحت کہ جو یہ اصولی حضرات تقلید مصطلح کے حق میں پیش کرتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں اسی فرمان امام علیہ السلام کے متعلق ایک معرفت کا نقطہ اور پیش کرتا چلوں کہ جو نہ صرف اس فرمان امام علیہ السلام کی حقیقت کو پوری طرح واضح کر دے گا بلکہ صاحبان فکر و نظر کے لیے باعث اطمینان بھی ہوگا، اور وہ یہ کہ دیکھیے اس حدیث مبارکہ میں امام علیہ السلام نے جمع کے صیغے میں روات احادیث نہ نہیں بلکہ واحد کے صیغے میں روات حدیث نہ ارشاد فرمایا ہے۔ مطلب یہ کہ یہاں حدیثوں کے راویوں کا ذکر ہرگز نہیں ہے بلکہ کسی ایک خاص حدیث کے بیان کرنے والوں کا ذکر ہے، اور وہ ایک خاص حدیث کیا ہے اس کی وضاحت متعدد اقوال معصومین علیہ السلام میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر ایک مقام پر امام محمد باقر علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مبارک نقل فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آل محمد کی حدیث بذات خود مشکل ہے اور سمجھنے والوں کے لیے بھی مشکل ہے، ان کی شان پر تو ملک مقرب یا نبی مرسل یا وہ بندہ مومن کہ جس کے ایمان کی آزمائش خدا کر چکا ہو ایمان لا سکتا ہے، اور ان کے سوا کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اب ایک بات تو طے ہے کہ اس حدیث آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد فرامین معصومین علیہ السلام تو ہرگز نہیں ہیں، اسی لیے اس لفظ حدیث کا ترجمہ بھی فرمان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے شان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی اگر اس لفظ حدیث سے مراد فرامین معصومین علیہ السلام ہوتے تو مولا بھلا یہ کیوں فرماتے کہ وہ اتنے مشکل اور دشوار تر ہیں کہ انہیں کوئی برداشت نہیں کر سکتا سوائے ملک مقرب کے یا نبی مرسل کے یا اس بندہ مومن کے کہ جس کے قلب کا امتحان خدا لے چکا ہے۔ بھائی فرامین اہل بیت علیہ السلام تو در حقیقت تفسیر کتاب الہی ہیں، لہٰذا اگر وہ خود اتنے مشکل اور دشوار ہیں تو پھر اصولاً قرآن مجید کو تو اور بھی زیادہ مشکل اور خلق خدا کی بساط عقل سے ماورا ہونا چاہیے تھا، لیکن خداوند عالم تو قدم قدم پر اس کے برخلاف یہ فرماتا ہے کہ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی
کہ جو سوچے اور سمجھے، اور بھلا یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ مطلب یہ تو وہی مکتب اجتہاد والا نظریہ ہو گیا کہ جناب قرآن و احادیث معاذ اللہ مومنین کے لیے حجت ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کو سوائے مجتہدین کے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اور یقین جانیے کہ بہت سے اصولی علماء اس فرمان امام علیہ السلام کو اسی تناظر میں استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ احمق یہ دیکھنے سے عاری ہیں کہ یہاں لفظ احادیث نہیں بلکہ لفظ حدیث وارد ہوا ہے، کہ جس سے مراد زیادہ سے زیادہ کوئی ایک ہی حدیث ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ماننا پڑے گا کہ اس ایک حدیث آل محمد علیہ السلام سے مراد اہل بیت علیہ السلام کی کوئی ایسی خاص شان اور ایسی کوئی خاص معرفت ہے کہ جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے سخت الفاظ استعمال فرما رہے ہیں کہ کوئی اس کا تحمل ہی نہیں کر سکتا سوائے ملک مقرب، نبی مرسل یا اس بندہ مومن کے کہ جس کے قلب کا امتحان پروردگار عالم لے چکا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی واضح رہے کہ اس معرفت اہل بیت علیہ السلام سے مراد تمام معارف اہل بیت علیہ السلام بھی ہرگز نہیں ہیں کہ جناب ملک مقرب، نبی مرسل اور اس بندہ مومن کے کہ جس کے قلب کا امتحان خدا لے چکا ہے، کوئی اور اہل بیت علیہ السلام کی کوئی بھی معرفت برداشت ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ آج تمام شیعان اہل بیت علیہ السلام بقدر ظرف ان ذوات مقدسہ کی کچھ نہ کچھ معرفت ضرور رکھتے ہیں۔ لہٰذا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی ایسی کون سی خاص معرفت ہے کہ جسے ہر کس و ناکس برداشت نہیں کر سکتا؟ تو جناب اس سوال کا جواب خود معصومین علیہ السلام متعدد مقامات پر مختلف الفاظ میں دے چکے ہیں۔ مثلا ایک جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری علیہ الرحمہ کو اپنے بعد آنے والے 12 خلفاء اور ائمہ مسلمین علیہ السلام کے ناموں سے یوں آگاہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے خلفاء اور ائمہ مسلمین میرے بعد ہیں۔ اول ان میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور ان کے بعد حسن، پھر حسین علیہ السلام، پھر علی ابن الحسین، پھر محمد ابن علی جو تورات میں باقر کے لقب سے معروف ہیں۔ اے جابر، تم ان سے قریبی زمانے میں ملاقات کرو گے، جب ملاقات ہو تو میرا سلام انہیں پہنچا دینا۔ پھر ان کے بعد جعفر بن محمد، پھر موسیٰ بن جعفر، پھر علی بن موسیٰ، پھر محمد بن علی، پھر علی بن محمد، پھر حسن بن علی، پھر میرے ہم نام محمد اور ہم کنیت ابو القاسم ہیں۔ یہ حجت اللہ ہیں خدا کی زمین میں، اور بقیت اللہ ہیں اس کے بندوں میں۔ وہ فرزند حسن عسکری بن علی ہیں، انہی کے ہاتھوں میں مشارق و مغارب زمین فتح ہوں گے، اور وہ اپنے شیعوں اور موالیوں سے پوشیدہ رہیں گے، اور ان کی امامت پر بس وہی لوگ ثابت قدم رہیں گے جن کے ایمان کا امتحان خدا لے چکا ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت لوگ آپ علیہ السلام کے وجود سے انکار کر چکے ہوں گے، اس وقت امام قائم علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو آپ علیہ السلام عالم شباب جوانی میں ہوں گے۔ اس وقت ایمان پر ہر وہ مومن ثابت قدم رہے گا کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے عالم زر میں عہد میثاق لیا ہوگا۔ اور پھر ایک اور مقام پر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے فرزند سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام سے یہ فرماتے ہیں کہ اے حسین، تمہاری اولاد میں سے نواں وہی قائم بالحق اور مظہر دین
اور عدل پھیلانے والا ہوگا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا کہ یا امیر المومنین، کیا ایسا ہی ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، اس ذات کی قسم کہ جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے ساتھ مبعوث فرمایا اور انہیں ساری مخلوق میں سے منتخب فرمایا، یہ ضرور ہوگا۔ لیکن غیبت و حیرت کے بعد اس وقت دوران زمانہ غیبت اپنے دین پر وہی لوگ ثابت قدم رہیں گے کہ جو مخلص ہوں گے، جن میں روح یقین ہوگی، جن سے اللہ نے ہم لوگوں کی ولایت کا عہد و پیمان لیا ہے اور ان کے دلوں پر ایمان کی مہر ثبت فرما دی ہے، اور جنہیں روحانی تائید حاصل ہوگی۔ لہذا معصومین علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ فرمانا کہ بس وہی لوگ ان کی امامت پر ثابت قدم رہیں گے کہ جن کے ایمان کا امتحان خدا لے چکا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اس خاص حدیث اہل بیت علیہ السلام سے مراد بھی در حقیقت معرفت امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہے، کہ جس کا تحمل صرف وہی مرد مومن کر سکتا ہے کہ جس کے ایمان کا امتحان خدا لے چکا ہے۔ مطلب بیان کردہ احادیث معصومین علیہ السلام میں قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت پر ثابت قدم رہنے سے مراد دراصل ان کی حقیقی معرفت کا متحمل ہونا ہے، ورنہ اگر یہ صرف ان کی امامت کا ذکر ہوتا تو اصولاً یہ بات باقی ائمہ علیہ السلام اور بالخصوص امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے حوالے سے آنی چاہیے تھی، کہ جس پر مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ثابت قدم نہ رہ سکے۔ اور جہاں تک امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت پر ایمان رکھنے کا تعلق ہے تو تمام ائمہ علیہ السلام میں صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی وہ واحد امام ہیں کہ جن کی امامت کو آج مسلمانوں کے تمام ہی مکاتب فکر کسی نہ کسی شکل میں تسلیم ضرور کرتے ہیں۔ لہٰذا اب یہ بات آئینے کی طرح صاف ہو چکی ہے کہ اس خاص حدیث آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے مراد در حقیقت وہ حقیقی معرفت قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جس کا تحمل سوائے ملک مقرب، نبی مرسل یا اس مرد مومن کے اور کوئی نہیں کر سکتا کہ جس کے ایمان کا امتحان خدا لے چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتب احادیث میں جہاں حدیث آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو صعب اور مستصعب یعنی مشکل اور دشوار کہا گیا ہے، وہاں یہی اہمیت امر آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی بیان ہوئی ہے۔ اور آج یہ بات کسی مومن سے پوشیدہ نہیں کہ الامر قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ان مخصوص القابات میں شامل ہے کہ جس کا مصداق اور کوئی نہیں۔ چنانچہ اسی کتاب بصائر الدرجات میں جو بات امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مخصوص حدیث آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمائی کہ ہماری حدیث صعب اور مستصعب ہے، اس کا متحمل نہیں ہو سکتا مگر ملک مقرب یا نبی مرسل یا وہ مومن ممتحن یا مضبوط و مستحکم شہر۔ جب ہمارا حکم واقع ہو جائے گا اور ہمارا مہدی آ جائے گا تو ہمارا ہر شیعہ شیر سے زیادہ طاقتور اور نیزے سے زیادہ تیز ہو جائے گا۔ وہ اپنے دشمن کو اپنے پاؤں تلے روندے گا اور اپنے ہاتھوں سے اسے مارے گا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے بندوں پر رحمت اور فراوانی کے نزول کے وقت ہوگا۔ آگے چل کر بالکل یہی بات مولا امر آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ
لوگوں سے ان کی معرفت کے مطابق بات کرو، وہ سب رہنے دو جس کا وہ انکار کریں، تم اپنے نفوس اور ہم پر بوجھ نہ ڈالو، ہمارا امر صعب اور مستصب ہے، اس کا متحمل نہیں ہو سکتا مگر ملک مقرب یا نبی مرسل یا وہ مومن عبد جس کے دل کا اللہ نے ایمان کے لیے امتحان لے لیا ہو۔ اب اگر ابھی بھی اس بات میں کوئی احتمال باقی ہو کہ امر آل محمد علیہ السلام سے مراد قائم آل محمد علیہ السلام ہیں اور یہ انہی کی وہ معرفت خاص ہے کہ جس کا تحمل ہر کس و ناکس نہیں کر سکتا، تو اسی کتاب میں صادق آل محمد علیہ السلام کے 2 فرامین اور ملاحظہ کر لیجئے کہ جس کے بعد انشاءاللہ یہ حقیقت بھی پوری طرح واضح ہو جائے گی۔ مولا ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہمارا امر پوشیدہ رکھنے لائق راز ہے، ایسا راز ہے جسے راز ہی فائدہ دیتا ہے، یہ راز در راز ہے، ایسا راز ہے کہ جو راز ہی سے ڈھکا ہوا ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر مولا فرماتے ہیں کہ ہمارا امر میثاق کے ساتھ مستور ہے اور ڈھکا ہوا ہے، جس نے اس کی بے حرمتی کی اسے اللہ تعالی ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اب میثاق اور قائم آل محمد علیہ السلام کا جو تعلق ہے اس کا تفصیلی بیان گزشتہ مجالس میں سنا جا سکتا ہے کہ دراصل سورہ آل عمران کی آیت 81 میں رسول میثاق علیہ السلام آپ ہی کی ذات اقدس ہے کہ جس کے متعلق تمام انبیاء علیہ السلام سے میثاق لیا گیا، اور اس معرفت پر سینکڑوں دلائل میں پہلے ہی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، لہٰذا یہاں صرف ایک حوالہ دہرا کر آگے بڑھوں گا، اور وہ یہ کہ مفاتیح الجنان میں صادق آل محمد علیہ السلام سے مروی زیارت صاحب الامر علیہ السلام میں یہ الفاظ آج بھی موجود ہیں کہ السلام علیکہ یا میثاق اللہ الذی اخذہ ووکدہ، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے میثاق کہ جو میثاق اللہ نے لیا اور اسے محکم اور موقت کر دیا۔ بہرحال اب رہا یہ اعتراض کہ جناب مومنین تو پہلے ہی سے قائم آل محمد علیہ السلام کی معرفت رکھتے ہیں، تو پھر آخر یہ کون سی معرفت ہے کہ جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں؟ تو جناب اس کے جواب میں سب سے پہلے تو قرآن مجید کی وہ آیات موجود ہیں کہ جہاں اللہ رب العزت مومنین کو ایمان لانے کا حکم دے رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر سورہ نساء کی آیت 136 جہاں ارشاد قدرت یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کی ہے اپنے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کی ہے اس سے پہلے، اور جو کوئی انکار کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور روز آخرت کا، تو یقیناً وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ جناب والا مومن تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جو ایمان لا چکا ہو، تو پھر یہ مومنین کو کیسا ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اور سورہ نساء کی اس آیہ مبارکہ کی وضاحت میں گزشتہ مجالس میں کافی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ یہاں در حقیقت مومنین کو بالخصوص قائم آل محمد علیہ السلام ہی کی معرفت خاص پر
ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ جس طرح امیر المومنین علیہ السلام کو صرف چوتھا خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مان لینا ان کی حقیقی معرفت نہیں ہے، اسی طرح صاحب الامر علیہ السلام کو صرف اللہ کا ارسال کردہ 12واں امام مان لینا بھی قطعی ان کی حقیقی معرفت نہیں ہے۔ اور اس کی ایک دلیل شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں مرقوم امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ فرمان مبارک ہے کہ جو آپ نے سورہ انعام کی آیت 158 کے ان الفاظ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ جہاں ارشاد قدرت یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، کہ جس دن آئے گی ایک نشانی تیرے رب کی تو جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا اب اس کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس میں آیات سے مراد ائمہ علیہ السلام ہیں، اور آیت منتظرہ امام قائم علیہ السلام ہیں کہ ان کے قیام بالسیف کے بعد کسی کا ایمان لانا فائدہ مند نہ ہوگا، اگرچہ کہ وہ پہلے ان کے آباء پر ایمان رکھتا ہو۔ اب مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ روئے زمین پر ایسا کون سا فرقہ ہے یا ایسا کون سا شخص ہے کہ جو قائم آل محمد علیہ السلام کو چھوڑ کر باقی تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہو۔ مطلب میری ناقص معلومات کے مطابق یا تو تاریخ میں ایک زیدیہ فرقے کا ذکر ملتا ہے کہ جو پہلے 4 ائمہ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، یا پھر دور حاضر میں یہ بوہری حضرات وغیرہ ہیں کہ جو صرف پہلے 6 اماموں کو ماننے والے ہیں، لیکن آج تک میری نظر سے کوئی ایسا شخص نہیں گزرا کہ جو اہل بیت علیہ السلام میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک ایمان لانے کے بعد صرف 12ویں امام علیہ السلام کا منکر ہو۔ حضور والا حقیقی معرفت قائم آل محمد علیہ السلام سے واقعی بہت کم مومنین واقف ہیں کہ جن کے قلب کا امتحان خدا لے چکا ہے، جبکہ اس معرفت کی اہمیت کا اندازہ صادق آل محمد علیہ السلام کے اس مشہور و معروف فرمان مبارک سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں عموماً ممبروں سے لفظ امام زمانہ کا ترجمہ امام وقت کیا جاتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ کیا جو اس حال میں مر گیا کہ اس نے اپنے امام زمانہ کو نہ پہچانا تو وہ کفر کی موت مرے گا؟ مولا نے فرمایا کہ ہاں۔ میں نے کہا کہ جہالت کی موت یا جاہلیت کی موت بغیر معرفت امام؟ تو مولا نے فرمایا کہ کفر و نفاق اور ضلالت کی موت۔ مختصر یہ کہ جناب والا یہ وہ معرفت ہے کہ جس پر ایمان لائے بنا نہ تو توحید کا حصول ممکن ہے اور نہ ہی کسی اور اصول دین کی حقیقت کو سمجھنا۔ لہذا زیر بحث فرمان امام علیہ السلام کا حاصل یہ ہے کہ حادثات پیش آنے کی صورت میں اس خاص معرفت قائم آل محمد علیہ السلام کے بیان کرنے والوں سے رجوع کرنا واجب ہے، کیونکہ بس وہی لوگ ہیں کہ جو آپ کو تسلی بخش جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن اب اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ اس خاص معرفت کے بیان کرنے والوں کی اندھی تقلید کی جانے لگے، بلکہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ چونکہ ان لوگوں کے عزت و احترام کا سبب ہی در حقیقت وہ حقائق ہیں
کہ جو وہ قرآن و احادیث کے دلائل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، لہٰذا اگر وہ کوئی بات خلاف قرآن کہہ دیں تو یہ بات یاد رکھی جائے کہ ہر غیر معصوم سے اختلاف رائے رکھنے کا حق ہمیں پروردگار عالم پہلے ہی دے چکا ہے۔